التجارة في البث وغيره وقول الله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وقال قتادة كان القوم يتبايعون ويتجرون ولكنهم إذا تنابأهم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يودوه إلى الله. وبه قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن أبي المنهار قال كنت أتجر في الصرف فسألت زيد بن أرقم فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني الفضل بن يعقوب قال حدثنا الحجاج بن محمد قال ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمعا أبا المنهار يقول سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما عن الصرف فقال كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نسيئا فلا يصلح. باب التجارت فی البث وغیرہ، بث وغیرہ میں تجارت کرنے کا بیان. یہ ترجمہ کے الفاظ ہی شراح کی یہاں موضوع بحث بنے ہوئے ہیں. کہ آپ کے نسخے میں البث اور نیچے نسخے میں جو نشان بنے ہوئے ہیں فی البر اور کسی نسخے میں وغیرہ ہی ہے اور دوسرے نسخوں میں وغیرہ ہی کا اضافہ نہیں ہے. اسماعیلی و کریمہ کے نسخے میں وغیرہ ہی کا اضافہ ہے اور دیگر نسخ میں وغیرہ ہی کا اضافہ نہیں. لہذا باب التجارت فی البث، بث با و زا کے ساتھ، اور بعض حضرات کے یہاں بعض نسخوں میں بجائے بز کے بر ہے. اس کا نیچے نسخہ بیان کیا. حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ کتب حلبی کے خط سے میں نے لکھا ہوا پایا، وہ ابن بطال مالکی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کر رہے ہیں کہ یہ البر ہے. بر معنی گیہوں، باقی ضمے کے ساتھ، را کی تشدید کے ساتھ، اور قسطلانی نے اس کو ابن عساکر کی طرف منسوب کیا ہے کہ ان کے نسخے میں فی البر ہے. اور ایک اور نسخہ ہے فی البر، با کے فتح اور را کی تشدید کے ساتھ، فی البر المقابل بحر. تو تین نسخے ہو گئے، بز، بر اور بر. بہرحال تینوں نسخے ہیں اور ان میں سے کسی ایک کو تصحیف قرار دینا بہر صورت درست نہیں ہے، اس لیے کہ روایت کے کسی لفظ سے، جو آیات و روایت آپ نے ذکر فرمائی ہیں ان میں سے کسی چیز سے، کسی آیت سے اور کسی روایت سے یہ ثابت نہیں ہوتا اور کہ اس کو تعین نہیں ہوتی کہ بز ہے، اس لیے کہ آیت روایت میں بز کا تذکرہ بھی نہیں ہے، بر کا تذکرہ بھی نہیں ہے اور بر کا تذکرہ بھی نہیں ہے. اس لیے تینوں نسخے صحیح ہیں اور کسی ایک کو تصحیف قرار دینا یہ بہرحال درست نہیں ہے. اب راجح کیا ہے؟ اس میں بعض حضرات بھی کہتے ہیں کہ یہ بر جو ہے یہ راجح ہے، اس لیے کہ آگے ایک باب کے بعد تجارت فی البحر آ رہا ہے، لہذا یہاں بر کی تجارت اور آگے بحر کی تجارت، جیسے علامہ سندھی علیہ رحمہ وغیرہ یہی کہتے ہیں. اور انہوں نے اپنے طور پر کچھ قرائن پیش کیے اس کے، جس کو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے الابواب میں نقل کیا ہے. علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے آپ کے بر، اس لیے کہ یہ آیت کریمہ جو امام مصنف یہاں پیش کر رہے ہیں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ الی آخر الآیہ، اس سے پہلے
آیت فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال. تو اوپر گویا مساجد کا تذکرہ ہے، اور یہ مساجد میں یہ لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو مساجد جو ہے بر پہ ہوتی ہے، بحر میں مساجد نہیں ہوتی. معلوم ہوا کہ یہ بر ہے، یہ قرینہ پیش کیا. اسی طرح روایت میں آپ کی دراہم دنانیر کی بے صرف کا ذکر ہے، اور بے صرف کرنے کے لیے آدمی کو باہر کا سفر نہیں کرنا پڑتا. وعامتاً یہ بیع و شراء جو ہوتی ہے، سونے چاندی کے بازار آپ نے دیکھے ہوں گے، اکثر و بیشتر جو ہوتے ہیں وہ برہی میں. تو اس سے بھی ان حضرات نے، حضرت علامہ سندھی وغیرہ نے استدلال کیا ہے کہ یہ بر ہونا چاہیے. التجارت فی البر وغیرہ. صاحب کوثر کہتے ہیں کہ نہیں، یہ درست نہیں ہے، بر نہیں ہونا چاہیے. اور اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ بر کے بعد وغیرہ کا اضافہ ہے، جیسا کہ کریمہ ابن اسماعیلی کا نسخہ ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا، وغیرہ کا اضافہ ہے. ظاہر بات ہے فی البر وغیرہ، تو غیر بر بحر ہوگا، غیر بر جو ہے بحر ہے. تو اس ترجمے ہی کے تحت دونوں آ گئے، بر و بحر دونوں آ گئے. حالانکہ اس کے بعد امام حسین مستقل ترجمہ بحر کا قائم کر رہے ہیں. تو یہ کہتے ہیں بز جو ہے یہ ٹھیک ہے، اور بز جو ہے اقمشہ کو کہتے ہیں، کپڑے کو کہتے ہیں. اس کے پیشے کو بزازہ کہتے ہیں، اور اس کے تاجر کو بزاز کہتے ہیں. یہ بز ہے. اس کا تذکرہ باب التجارت فی البز وغیرہ، غیر بز، بز اور غیر بز میں، کپڑوں میں اور کپڑوں کے علاوہ دیگر اجناس میں جو ہے تجارت کرنے کا بیان. تو ان کی رائے یہ ہے کہ بز جو ہے یہ صواب ہے، یہ درست ہے. اور غیرہ کا اضافہ ہے، اور روایت میں جو ہے دراہم دنانیر کا تذکرہ ہے، وہ غیر بز ہے. تو بز اور غیر بز کی روایت آپ کے پاس ہی، لہٰذا اس کو آپ نے ذکر کر دیا کہ بز و غیر بز کا ذکر ہو گیا. اور دوسرا تیسرا نسخہ جیسا عرض کیا یہ بر ہے. واللہ تعالی عالم بالصواب. ہمیں تو بر کا نسخہ راجح معلوم ہوتا ہے. بر وغیرہ، بر وغیرہ سمجھ رہے ہو. بر مانا گیہوں کے آتے ہیں، اور روایت میں امام مصنف نے جس روایت کو پیش کیا ہے اس میں سونے چاندی کا تذکرہ ہے. تو ہمارے اپنے ذہن میں بات آ رہی ہے کہ اصل میں وہ اشیاء ستہ والی روایت جو ہے اس میں سونا چاندی پہلے اور بعد کی 4 چیزیں ہیں. امام مصنف نے ترجمے میں ذکر کر دیا اشیاء ستہ سے، آخری 4 چیزوں سے بر کو ذکر کر دیا اور باقیہ چیزوں کی طرف اشارہ کر دیا. اور روایت میں جو ہے آپ نے دونوں کو ذکر کر دیا، دراہم و دنانے دونوں کا تذکرہ یہاں ہو گیا. تو اس معنی کر اگر اس روایت کو پیش نظر رکھتے ہیں، کون سی اموال کیا ہے، ابواب ربا والی روایت کو، اشیاء ستہ والی روایت کو، تو بات بہت واضح ہو جاتی ہے. امام مصنف نے یہاں بر کہا اور روایت لائے ہیں تو بے صرف کی جس کا تعلق سونے چاندی سے ہے، اس طرح کو یہ بر وغیرہ ہی
کے معنی زیادہ فٹ ہو رہے ہیں، روایت کے ساتھ بھی اس کا جوڑ ہو رہا ہے۔ اور اموال ربویہ کی تجارت کا بیان آپ نے ذکر کر دیا، اب دوسرے ساری چیزیں اس کے تحت داخل ہو جائیں گی۔ اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشیاء ستہ کو بیان کر کے پھر جتنی چیزوں کی تجارتیں ہو سکتی ساری انواع تجارت کو اس میں داخل کر دیا۔ اسی طرح امام مصنف نے بھی یہاں کہہ دیا بر اور وغیرہ سے ہو گیا آگے سونا چاندی کی بے کرنا، یہ سب چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ باب التجارت فی البر وغیرہ، گیہوں یا اس کے علاوہ سونے چاندی میں تجارت کرنے کا بیان۔ پھر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ کا ترجمہ جو ہے یہ ترجمہ شارحہ ہے۔ جیسا پہلے عرض کیا تھا کہ تراجم بخاری کی نوعیت کو کچھ بیان کیا تھا، ان میں سے یہ بھی کہا تھا کہ کبھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ جو ہوتا ہے وہ شارحہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اس ترجمے نے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع کی شرح کر دی، اس کا مصداق متعین کر دیا۔ کیا مطلب؟ یعنی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے رجال لا تلہم تجارت لا بیع عن ذکر اللہ، ایک صورت اس کی ہے کہ وہ تجارت سے اشتغال ہی نہیں رکھتے، جو تجارت ان کو ذکر اللہ سے غافل کرے، اے لا تجارت لہم، ایک تفسیر یہ ہے۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ نہیں تجارت کرتے ہیں لیکن ایسی تجارت کرتے ہیں کہ وہ تجارت ان کو غافل نہیں کرتی ہے اللہ کے ذکر سے، غافل نہیں کرتی اللہ کے ذکر سے۔ تو گویا آیت کے دو تفسیر ہو گئی، دو معنی ہو گئے، یا تو تجارت نہیں کرتے یا کرتے ہیں لیکن تجارت ان کو ذکر اللہ سے غافل نہیں کرتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمے سے دوسری تفسیر کو متعین کر دیا، التجارت فی البز وغیرہ، یعنی آیت کریمہ میں تجارت ہے، اب تجارت بز وغیرہ میں کرنے کا حکم کیا ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ لہذا آیت کریمہ کے معنی یہ مراد لینا، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ تجارت سرے سے نہیں کرتے، اور اسی سے بعض حضرات نے اس سے استدلال کیا ہے کہ اشتغال بالتجارت جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کہا شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور فتح الباری نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ قوم ترک تجارت کی مدح پر اس آیت کریمہ سے استدلال کر رہی ہے کہ ترک تجارت اللہ کے نزدیک جو ہے وہ محمود ہے، مطلوب ہے، اس لیے کہ اس آیت کا ایک ترجمہ ایک تفسیر یہی ہے کہ وہ لوگ تجارت، گویا اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں جو تجارت سے اشتغال نہیں رکھتے ہیں، زیادہ تر کہ تجارت محمود ہے۔ یہ استدلال کیا اس آیت کریمہ سے، پہلی تفسیر کے مطابق اس کا جواب ہو گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمے سے اس دوسری تفسیر کو متعین کر کے اس کا جواب دیا۔ اس لیے شیخ رحمۃ اللہ علیہ ابواب میں لکھتے ہیں کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ترجمے سے ان حضرات کی تردید کرنا چاہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آیت کریمہ سے تجارت، ترک تجارت کا محمود عند اللہ ہونا یہ ثابت ہوتا ہے۔ امام بخاری اس کا رد کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ بات ہے جیسے ہم نے عرض کیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ شارحہ ہے، بات واضح ہو جاتی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے دو معنی جو تھی اس میں سے دوسرے معنی کو متعین فرما دیا ہے۔ جی، باب التجارت فی البز وغیرہ، بز وغیرہ میں تجارت کرنے کا بیان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کا بیان، رجال اللہ تلہیہم، قول اللہ پر تو اوپر ترجمہ، اور قول اللہ اسی کی دلیل ہو جائے گی، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، رجال ہیں ایسے رجال یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال، اس کا فاعل ہے یسبح کا،
صبح شام تسبیح کرتے ہیں، ایسے رجال جن کو غافل نہیں کرتی تجارت اور نہ بے اللہ کے ذکر سے، غافل نہیں کرتی جن کو تجارت اور بے اور نہ بے اللہ کے ذکر سے۔ ایک لفظی یہاں اشکال ہے، یا پہلے ذکر اللہ کے معنی کہہ لو صلوات مفروضہ مکتوبہ، اس سے مراد ہے اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، یعنی مفروض نمازیں فرض جتنے ہیں وہ کما ادا کرتے ہیں۔ یہ آپ نے ان کی خوبی بیان کی، ایسا کو اللہ پاک رجال کہہ رہے، رجال یہ ہیں رجال جو نہیں غافل کرتی ان کو تجارت اور نہ بے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، یعنی صلوات مفروضہ سے خاص طور سے، اور باقی تجارت کے دوران بھی وہ ذکر اللہ میں مشغول رہتے ہیں، اور ان کی توجہ اللہ میں تجارت کی وجہ سے کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ یہ ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ لفظی بحث میں عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ تجارت جو ہے، تجارت کہتے ہیں صناعت التاجر کو، یعنی پیشہ تاجر کا، جس کو وہ تجارت کہتے ہیں۔ اور تاجر کسے کہتے ہیں؟ تاجر کہتے ہیں جو خرید و فروخت کرتا ہے، سامان کو بیچتا ہے، خرید کر لاتا ہے ادھر بیچتا ہے، خرید کر لاتا ہے ادھر بیچتا ہے، تو اس کو تاجر کہتے ہیں، اور اس سے وہ نفع حاصل کرتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ تجارت کے تحت بے شرا دونوں داخل ہیں، تجارت کے تحت بے شرا دونوں داخل ہے، اس لیے کہ تاجر کیا کرتا ہے؟ بے کرتا ہے، شرا کرتا ہے، شرا کرتا ہے، بے کرتا ہے، تو تجارت کے دو فرد ہو گئے، بے و شرا۔ تو جب تجارت کے تحت جیسا شرا آ گئی تھی، بے بھی آ گئی، اب اس کے بعد ولا بیع ذکر کرنے کی کیا ضرورت؟ یتوش علی نفسی جیسی اشکال لازم آتا ہے۔ اس سے من کان عدو للہ وملائکتہ وجبریل ومیکال، تو ملائکہ میں جبریل میکال داخل تھے، پھر الگ سے ان کو ذکر کیوں کیا؟ یہی سوال یہاں بھی ہو رہا ہے کہ تجارت میں بے داخل تھی، پھر الگ سے بے کو ذکر کیوں کیا، اور بے کا عطف تجارت پر کیوں کیا؟ یہ سوال ہو رہا ہے، تقریباً شراح نے اس کو اٹھایا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بے جو ہے کشاف کے حوالے سے نقل کیا، قسطلانی نے اس کو اچھی طریقے سے ذکر کیا ہے، اور قسطلانی ہی سے ہم اس کو نقل کر رہے ہیں۔ قسطلانی کہتے ہیں کہ کشاف میں ہے کہ اصل میں الہا یعنی غافل کرنا، اس میں غافل کرنے والی بے بھی ہے اور غافل کرنے والی شرا بھی ہے، دونوں میں مشغول ہو کر آدمی ذکر اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، بے میں اشتغال سے بھی اور شرا میں اشتغال سے بھی، لیکن بے کا اشتغال جو ہے زیادہ غفلت میں ڈالتا ہے شرا کے اشتغال کے مقابلے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی کسی چیز کو خریدتا ہے تو وہاں نفع ابھی متوقع ہوتا ہے کہ اس کو میں خرید کر لے جاؤں گا، اتنے میں بیچوں گا، اب لے گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، لوگوں نے نہیں خریدا، مال پڑا رہا، کوئی مصیبت آ گئی، تو وہاں نفع جو متوقع ہے، مظنون ہے۔ اور بے جب کر رہا ہے تو بے جس نفع کی نیت سے اس نے خریدا تھا، اب جب بے کر رہا ہے تو لوگ لے جا رہے ہیں، تو یہ نفع یہاں متیقن ہے۔ تو شرا میں نفع مظنون اور بے کا نفع متیقن، ظاہر بات ہے کہ متیقن نفع ہے، لہذا اس میں اس کا مطلوب اپنی آنکھوں سے حاصل ہوتے ہوئے یہ دیکھ رہا ہے، لہذا اس میں اشتغال زیادہ ہوگا بنسبت شرا کے، اور جب اشتغال زیادہ ہوگا بے میں تو یہ زیادہ غافل کرے گی ذکر اللہ سے بنسبت شرا کے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے بے کو ذکر کیا ہے، اسے بے جو ہے زیادہ غافل کرتی ہے ذکر اللہ سے، اس لیے تجارت کا ایک فرد بے کو عطف کے ساتھ ذکر کر دیا۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اور اس سے استدلال کیا علماء نے
کہ آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر اللہ اصل ہے، تجارت بے ان کو ذکر اللہ سے غافل نہیں کرتی، معلوم کہ ذکر اللہ اصل ہے۔ اگر تجارت بے اصل ہوتی تو یوں کہتے کہ ذکر ان کو تجارت سے غافل نہیں کرتا، لیکن ایسا نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تجارت و بے ان کو ذکر اللہ سے غافل نہیں کرتی، جو ان کا مقصود اصلی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، مقصد تخلیق جو ہے وہ عبادت و ذکر اللہ ہے، یہ مقصد ہے، اور بے و شراء ان کو اپنے مقصد سے غافل نہیں کرتی ہیں۔ تو پھر ایسی تجارت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ الی آخر الآیہ۔ وقال قتادۃ كان القوم يتبايعون ويتجرون ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يأتوا إلى الله۔ قتادہ کہتے ہیں کہ قوم سے مراد صحابہ کرام ہیں، کہ صحابہ کرام بیع و شراء کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، خرید و فروخت کرتے تھے، لیکن ان کو جب اللہ کے حقوق سے کوئی حق پیش آ جاتا، یعنی آ جاتا وقت نماز وغیرہ کا، تو تجارت ان کو غافل نہیں کرتی تھی، اور انہیں بے ان کو غافل کرتی تھی اللہ کے ذکر سے، یہاں تک کہ اس کو ادا کر دیتے تھے، پیش کر دیتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، یدعو الی اللہ، اس کو ادا کر دیتے تھے نماز وغیرہ کو، تو ساری تجارتوں کو ایک طرف رکھتے تھے۔ صحابہ کرام کے حالات میں آتا ہے کہ ایک آدمی لوہار ہوتا تھا، وہ لوہا کوٹ رہا ہے، تھوڑا ایسے اٹھائے ہوئے ہے، اور ابھی اذان کی آواز آ گئی تو ابھی تھوڑا اٹھایا ہوا پیچھے چلا جائے گا، چھوڑ کے سیدھا نماز کو چلے جاتے تھے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قتادہ کا یہ اثر میں نے موصول نہیں پایا، البتہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا اثر کیا ہے موقوف، اور وہ جو ہے ابن عساکر وغیرہ ہم نے نقل کیا ہے، اور اس کو ہم نے پایا، قتادہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا اثر ہم نے پایا،